اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، والنصارى والصابئین اور نصارہ اور صابی، من آمن باللہ وہ شخص کہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا جو مسلمان ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو صابی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ثواب ہوگا اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اس کے بعد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا۔ تو من آمنا کا مفہوم تو ان الذین آمنوا میں آ گیا ہے، تو اس کے بعد من آمنا کا ذکر تکرار ہو جائے گا۔ سوال ہوتا ہے ان الذین آمنوا کے بعد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، تو من آمنا تو سمجھ میں آ گیا ان الذین آمنوا سے، پھر اس کے بعد من آمنا کو ذکر کرنا یہ تکرار ہے۔ جواب یہ ہے کہ الذین آمنوا کا مطلب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی ایمان لائے، خواہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوا یا نہ ہوا، جبکہ من آمنا کا مطلب ہے کہ جو دل سے بھی ایمان لائے ہیں، جو خالص مومن ہوئے ہیں۔ اب تکرار نہیں ہوگا۔ جواب یہ ہے ان الذین آمنوا کا مطلب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی ایمان لائے ہیں، خواہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوا یا نہ ہوا۔ من آمن باللہ پھر جو ان میں سے خالص مومن ہوئے جو ہے وہ جو دل سے بھی مسلمان ہوئے۔ اب یہاں پر تکرار نہیں ہوگا۔ والذین ہادوا اور جو لوگ یہودی ہوئے، الذین ہادوا یہ تہودوا کے معنی میں ہے، یعنی جنہوں نے یہودیت کا دین اختیار کر لیا۔ باقی یہود کس سے ماخوذ ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک ہادہ بمعنی تابع سے ماخوذ ہے، یعنی اس نے توبہ کی۔ یہود کو یہود اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی۔ نمبر دو یہ لفظ یہودا کا معرب ہے جو یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام ہے۔ پھر پورے گروہ کو یہود کہتے ہیں، جیسا کہ اکثر قبائل کے نام ان کے بزرگوں کے نام پر ہوتے ہیں۔ والذین ہادوا یہ تہودوا کے معنی میں ہے، یعنی جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا۔ باقی یہود کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک یہ ماخوذ ہے ہادہ بمعنی تابع سے، اس نے توبہ کی۔ یہود کو یہود اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی۔ نمبر دو یہ یہودا کا معرب ہے جو یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام تھا۔ پھر پورے گروہ کو یہود کہتے ہیں، جیسا کہ اکثر قبائل کے نام ان کے بزرگوں کے نام پر ہوتے ہیں۔ والنصارى یعنی عیسائی، نصارہ یہ جمع ہے نصران کی، جیسا کہ ندامہ جمع ہے ندمان کی۔ والنصارى یعنی عیسائی، نصارہ جمع ہے نصران کی، جیسا کہ ندامہ جمع ہے ندمان کی۔ عیسائیوں کو نصرانی کیوں کہتے ہیں؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک نصرت سے ہے بمعنی مدد کرنا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اس لیے ان کو نصرانی کہتے ہیں۔ نمبر دو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ناصرہ یا نصران نامی جگہ میں آئے تھے اس لیے ان کو نصرانی کہتے ہیں۔ نصارہ جمع ہے نصران کی، جیسا کہ ندامہ جمع ہے ندمان کی، یعنی عیسائی۔ عیسائیوں کو نصرانی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک یہ نصرت سے ماخوذ ہے بمعنی مدد کرنا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اس لیے ان کو نصرانی کہتے ہیں۔ نمبر دو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ناصرہ یا نصران نامی جگہ میں آئے تھے اس لیے ان کو نصرانی کہتے ہیں۔ والصابئین اور صابی اس کا معنی تو ہے بے دین، اور یہ ماخوذ ہے صبون سے بمعنی نکلنا۔ صابئین کو صابی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر دین سے نکلے ہوئے ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ صابئین
یعنی اس کا معنی ہے بے دین۔ سبون سے ماخوذ ہے بمعنی نکلنا، خروج نکلنا۔ ان کو صابی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر دین سے نکلے ہوئے ہیں، ان کا کسی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو مفسرین کا ایک قول تو ہوا کہ صابئین کا معنی ہے بے دین۔ البتہ مختلف اقوال اور بھی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ہی کا ایک گروہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک قوم کا نام ہے جو زبور پڑھتی ہے، فرشتوں کی عبادت کرتی ہے، اور یہ لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہر دین سے انہوں نے کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہوا ہے اور اپنا دین بنا لیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قوم ایسی ہے جو زبور پڑھتی ہے، فرشتوں کی عبادت کرتی ہے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ ہر دین سے کچھ نہ کچھ حصہ انہوں نے لیا ہوا ہے اور اپنا الگ سا دین بنایا ہوا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایک سوال ہوا پہلے کہ ان الذین آمنوا سے مراد بھی مومن ہیں، اور من آمن باللہ والیوم الآخر اس سے مراد بھی ایمان لانے والے ہیں۔ تو من آمنہ کا ذکر تکرار ہو گیا۔ اس کا ایک جواب تو گزر گیا کہ ان الذین آمنوا سے مراد ہے کہ جو لوگ زبانی ایمان لائے، خواہ وہ دل سے ایمان لائے یا نہ لائے۔ من آمنہ سے مراد وہ ہے جو دل سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور خالص مومن ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد ہیں وہ لوگ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر بعثت سے پہلے ایمان لائے تھے اور سچے مومن تھے۔ ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ دوسرا جواب یہ ہے ان الذین آمنوا کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پچھلی امتوں کے خالص مسلمان، من آمنہ ان میں سے جو اب بھی ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس طرح اب کوئی تکرار نہیں ہوگا۔ وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کے موافق اعمال صالحہ کیے۔ وعمل صالحا نیک عمل کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق اعمال صالحہ کیے۔ فلہم اجرہم عند ربہم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے ثواب ہے، اجر ہے۔ اجر سے مراد وہ اجر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی جنت، قرب کے مراتب اور چشمہ تسنیم کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ سیراب ہوں گے۔ فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ اجر سے مراد وہ ثواب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ ہے جنت، قرب کے مراتب اور چشمہ تسنیم کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ سیراب ہوں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون جس وقت کفار اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے اور جنہوں نے کوتاہی کی ہوگی وہ اپنے اس عمر کے ضائع ہونے پر غمگین ہوں گے، تو اس وقت ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس وقت کفار اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے اور جنہوں نے کوتاہی کی ہے وہ اپنی عمر کے ضائع ہو جانے اور درجات سے محروم ہو جانے پر غم کر رہے ہوں گے، اس وقت ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے تم سے لیا قرار، عہد، ورفعنا اور بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذوا پکڑو ما آتیناکم اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی، بقوت زور سے، واذکروا اور یاد رکھو ما فیہ اس چیز کو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس کو قبول کرو اور اس کو مانو اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ احکام بہت زیادہ سخت تھے، شریعت موسوی نہایت سخت تھی۔ اس انکار کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر بنی اسرائیل کے پھیلاؤ کے موافق، یعنی جتنا وہ پھیلے ہوئے تھے، ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے اٹھا کر ان کے اوپر سائبان کی طرح لا کھڑا کیا اور کہا اس کو مانو
تورات کو اور اس کے احکام کو مانو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور انہیں کہا اس تورات کو مانو اور اس کے احکام پر عمل کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ احکام سخت تھے۔ اس انکار پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پھر بنی اسرائیل پر ایک پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھایا اور ان لوگوں پر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا ان کے سر پر، اور کہا کہ اگر تم یہ تورات اور اس کے احکام کو نہیں مانو گے تو پھر یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، اس کا مطلب ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، اور نمبر دو، اس کا مطلب ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، اور نمبر دو، اس کا معنی ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اب تو بچنے کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے تو فوراً قبول کر لیا اور سجدہ میں گر گئے، اور اسی حالت میں پہاڑ کو دیکھنے لگے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلتا ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں اسی وجہ سے یہود میں یہ طریقہ جاری ہو گیا کہ وہ آدھے چہرے سے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر اسی سجدہ کی وجہ سے ہم سے عذاب اٹھایا گیا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے تو فوراً مان لیا اور سجدہ میں گر گئے، اور اسی حالت میں پہاڑ کو بھی دیکھتے رہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہود میں یہ طریقہ جاری ہو گیا کہ وہ آدھے چہرے سے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی سجدہ کی بدولت ہم سے عذاب اٹھایا گیا تھا۔